السلام علیکم دوستو، ورلڈ نالج کی ایک اور ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عمران خان کی فائنل کال 24 نومبر علی امین گنڈا پور کی قیادت میں پی ٹی آئی کا قافلہ پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ اسلام آباد کے داخلی راستوں پر کارکنان اور پولیس میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ دوستو اسی کے اوپر میں کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ نے بنے رہنا ہے میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک۔ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا عمران خان کے احتجاج کو بہت کم کوریج دے رہا ہے، نہ ہونے کے برابر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی فائنل کال کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی قیادت میں پشاور سے روانہ ہونے والا احتجاجی قافلہ پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پشاور ریجن کے صدر ارباب عاصم نے بتایا ہے کہ ان کا قافلہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی سمیت دیگر قائدین بھی اس قافلے میں شامل ہیں، جو کہ بہت بڑی خبر ہے۔ ارباب عاصم نے دعویٰ کیا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس قافلے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں اور ان کو عبور کرتے وقت ہمیں بہت زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قافلے میں شامل قائدین نے بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج رات موٹر ویز پر ہی گزارنی پڑے اور صبح اسلام آباد میں داخل ہوں۔ دوستو پشاور کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں سے بھی پی ٹی آئی کارکنان اسلام آباد کے لیے نکلے ہیں، تاہم اسلام آباد کے داخلی راستوں پر کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے مابین جھڑپوں کی اطلاعات آئی ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ مظاہرین کی جانب سے پولیس پر شدید پتھراؤ کیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، پی ٹی آئی بول رہی ہے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ پولیس مظاہرین کو منشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کارکنان پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا ہے۔ دوستو اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے اور پی ٹی آئی کارکنوں اور رہنماؤں کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق مجموعی طور پر اب تک پی ٹی آئی کے 380 کارکنان کو مختلف مقامات سے حراست میں لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کی انتظامیہ کے مطابق پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر فیض آباد انٹرچینج پر رینجرز کو تعینات کر دیا گیا ہے، جو بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ وفاقی دارالحکومت نے تمام تعلیمی ادارے 25 نومبر کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس ڈی چوک کی نگرانی کر رہی ہے، اگر کوئی احتجاجی نظر آئے گا تو اسے فوراً گرفتار کیا جائے۔ دوستو اسلام آباد کے داخلی راستوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، موٹر ویز کے علاوہ ٹرانسپورٹ اڈے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے واسیوں کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس تک رسائی اور واٹس ایپ ایپ سے ڈاؤن لوڈ اور اپلوڈ میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بات کریں اگر راستوں کی تو راولپنڈی اور اسلام آباد مکمل طور پر سیل ہے، ایمبولینسز کو بھی جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، مارکیٹس بند ہیں، مکمل طور پر لاک ڈاؤن جیسا ماحول ہے۔ تاجر برادری اور عام عوام بھی کافی پریشان ہے، ایک عجیب سا ماحول ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہا کہ پاکستان میں آخرکار کیا ہو رہا ہے۔ راستے ہر طرف بند ہیں۔ ان سب کے اوپر علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ بھائیوں منظم ہو کر جانا ہے اور اپنی ساری طاقت راستہ کھولنے میں لگانی ہے۔ دوستوں آپ کو بتاتا چلوں کہ رواں مہینے 13 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اسلام آباد تک لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس مرتبہ ان کے کارکنان دارالحکومت 4 مطالبات کے ساتھ آ رہے ہیں۔ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کیے جانے والے پیغام میں کہا گیا تھا کہ میری تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ 24 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں اور مطالبات کی منظوری تک گھروں کو واپس نہ جائیں۔ وہ 4 مطالبات ہیں کیا؟ دوستو پہلے نمبر پر ہے عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی، دوسرے نمبر پر ہے 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ، تیسرے نمبر پر ہے جمہوریت اور آئین کی بحالی اور چوتھے نمبر پر ہے مینڈیٹ کی واپسی۔ دوستو اگست 2023 میں عمران خان کی قید اور 2024 میں ملک میں عام انتخابات کے بعد پی ٹی آئی نے متعدد احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ اس دوران ان کے کئی رہنما اور درجنوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا اور ہر احتجاج کے دوران قانون نافذ کرنے والے اداروں اور جماعت کے کارکنان کے درمیان تصادم دیکھنے میں آیا۔ اگر بات کریں راولپنڈی اور اسلام آباد کی تو ہر احتجاج کے موقع پر راولپنڈی اور خصوصاً اسلام آباد میں کاروبار زندگی کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پر بند رہا۔ اگر بات کریں تازہ ترین احتجاج کی تو پی ٹی آئی کی جانب سے اکتوبر کے آغاز میں کیا گیا تھا، جس کا ڈراپ سین اس وقت ہوا تھا جب اسلام آباد پہنچنے پر احتجاج کی سربراہی کرنے والے علی امین گنڈا پور احتجاج چھوڑ کر خیبر پختونخوا ہاؤس میں چلے گئے تھے، جس کے بعد ان کے لاپتہ ہونے کی خبریں گردش کرنے لگی تھی۔ تاہم ایک روز بعد انہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں خطاب کرتے دیکھا گیا تھا۔ دوستو ایسے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ 24 نومبر کا احتجاج ماضی سے کتنا مختلف ہوگا۔ خیر آنے والے وقت میں پتہ چل ہی جائے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر لیں، نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔